اب بس ہم کو میٹرک ایڈمیشن کرنا ہے، پاس ہونا ہے، تو اس کے لیے معمولی 5-6 گھنٹے کی محنت کافی ہو جاتی ہے۔ انٹر کی تیاری کرتی ہے تو اس کے لیے 5-6 گھنٹے کی محنت کافی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یو پی ایس سی میں ایگزام فیس کرنا ہے، آئی ٹی اگر میں ایگزام فیس کرنا ہے، نیٹ کے ایگزام کو نکالنا ہے، تو اس کے لیے 5-6 گھنٹے کی محنت نہیں بلکہ 15 گھنٹے کی محنت درکار ہوتی ہے۔ جو اگر 15 گھنٹہ محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، مشقت جھیلتا رہتا ہے، نیند کو قربان کر دیتا ہے، پھر وہ ہندوستان کے اس ٹاپ ایگزامینیشن کو پاس کر کے کوئی آئی ایس بنتا ہے، کوئی آئی پی ایس بننے کا کام کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ محنت جتنی ہوتی ہے انعام اتنا ہی ملتا رہتا ہے۔ رات کے 11 بجے جاگنا یہ اور بات ہے، رات کے 1 بجے جاگنا یہ اور بات ہے۔ رات بڑی ہوتی جاتی ہے تو رحمتیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اجابت کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے، اور اس وقت جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہاں تک آیا ہے کہ راتیں جب بڑی ہوتی ہے تو یعنی حجاب اٹھا لیا جاتا ہے، اب بندے اور رب کے درمیان یعنی حجاب کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا باب اجابت سے ٹکرائی جاتی ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو عمل میں مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دقتوں کا اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ عمل محبوب بھی ہوتا ہے، مقبول بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس طریقے سے ہم کو ملتی ہے کہ جب مئی اور جون کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت شدت کی گرمی پڑتی ہے، آدمی ہر 10 منٹ میں پانی پینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ میں آپ کی بات بتا رہا ہوں کہ 1:30 بجے رات آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھنا کس قدر آپ کے لیے یہ بیٹھنا مقبول ہے بارگاہ الہی میں۔ یعنی مئی اور جون کے مہینے میں جب شدت کی گرمی پڑتی ہے تو ہر 10 منٹ میں پانی کے لوگ طلبگار ہوتے ہیں۔ کولڈ ڈرنک کا استعمال کیا جاتا، شربت کا استعمال کیا جاتا، 10 منٹ میں پانی لوگ پیتے رہتے ہیں۔ لیکن اسی جون کی گرمی میں اگر رمضان شریف کا مہینہ پڑ جاتا تو اب بندہ اللہ کی رضا کے لیے، یعنی بندہ اللہ کی محبت میں، بندہ دین کی محبت میں، بندہ شریعت کی محبت میں رب کو راضی کرنے کے لیے جو 10 منٹ پہ پانی پی رہا تھا، اب اس نے 12 گھنٹہ تک پانی پینا چھوڑ دیا، اس نے 14 گھنٹہ تک پانی پینا چھوڑ دیا۔ مشقت اٹھا رہے ہیں، پانی نہیں پی رہے ہیں، یعنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، پانی نہیں پی رہے ہیں، یعنی گرمی کو برداشت کر رہے ہیں، پانی نہیں پی رہے ہیں، گلا سوکھ گیا، پانی نہ پیا، پیاس لگ گئی، پانی نہ پیا، کیونکہ روزے سے ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو یہ عمل دشواریوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن اللہ انعام اتنا اچھا فرماتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے اللہ اس بو کو مشک سے زیادہ پسند فرما لیا گیا۔ ایک روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے رب تبارک و تعالیٰ اس بو کو یعنی مشک سے زیادہ پسند فرماتا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عمل میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ عمل اللہ کے نزدیک محبوب بھی ہوتا ہے، وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول بھی ہوتا ہے۔ تو رات کے اس پہر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اس عمل کو پسند فرما رہا ہے، آپ کا یہ بیٹھنا مقبول ہے، آپ کا یہ عمل مقبول ہے، کیونکہ رات کے اس پہر آپ نیند کی قربانی دے کر کے اس پہر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت ساری نفل نمازیں پڑھی جاتی ہے، لیکن انہی نمازوں میں سے ایک نماز تہجد کی نماز ہوتی ہے۔ وہ نماز کب بندہ پڑھتا ہے؟ جبکہ عشاء کی نماز کے بعد وہ سو جائے، پھر اپنے نیند کی قربانی دینے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ جب بندہ اس نماز کو پڑھتا ہے، آیا ہے کتابوں میں کہ ان تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کی اس عبادت کو قبول فرماتا ہے، اور وہ نماز میں جو دعا کی جاتی ہے رب تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے جہاں درد اور الم برداشت کیا جاتا ہے وہی عمل مقبول بھی ہوتا ہے، وہ عمل مرتبے کو بھی بڑھاتا رہتا ہے، وہ عمل آپ کے گناہوں کو دور فرماتا رہتا ہے۔ تو اس وقت آپ دین کی محبت میں بیٹھے، تقریر خالص سننے کے لیے 11 بجے رات میں بیٹھا جاتا ہے،
لیکن 2 بجے رات میں صرف تقریر کے لیے نہیں بلکہ دین کی محبت میں بیٹھا جاتا ہے کہ ہم مصطفیٰ کی محبت میں بیٹھ کے جنت کی کیاریوں میں بیٹھ کے جس مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی دعاؤں میں ہر وقت ہم کو یاد فرمایا، یعنی پیدا ہوتے حضور نے ہم کو یاد فرمایا، جس نبی کریم نے ہزار راتیں ہمارے لیے قربان فرما دی، تو آج ہم اس کی محبت میں ایک رات قربان فرما دیں گے، اسی لیے کہ اس نبی نے ہمارے لیے 1000 راتیں قربان فرما دی ہے۔ اس کی محبت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ پیدا ہوتے ہی حضور نے ہم کو یاد فرمایا، جب سرکار نے اس قدر ہم کو یاد فرمایا ہے تو ہم فاضل بریلوی کی زبانی ہر وقت ایک عاشق یہ کہتا رہتا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ کی حمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جب عاشق یعنی اپنے مصطفیٰ جان رحمت کی عنایت کو دیکھتا ہے، اس کی رہنمائی کو دیکھتا ہے، اس کی عنایت کو دیکھتا ہے اور ان کی کرم نوازی کو دیکھتا ہے تو پکار کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی۔ یعنی اس قدر اپنے نبی سے پیار کرتا ہے اور اپنے نبی کے مہمانوں سے پیار کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جلسہ جس کو جلسہ دستار بندی کہا جاتا ہے، یہ بہت پرانا جلسہ ہے، ادارے کا جلسہ ہے۔ بچے کو ادارے میں رکھ کر کے، مصطفیٰ کے ان مہمانوں کو ادارے میں رکھ کے ان کے قیام کا انتظام فرمانا، پھر ان کے طعام کا انتظام فرمانا، پھر اس کو دین کے علم سے آراستہ کرنا، پھر ان کو تربیت سے آراستہ کرنا، پھر ان کو جوان کرنا۔ جب وہ آتا ہے مدرسے میں، اس وقت وہ آنے والا ان ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، لیکن مدرسے میں محنت کر کے اساتذہ کرام جب آپ کے حوالے کرتے ہیں تو اب آنے والا تو ان ایجوکیٹڈ تھا، لیکن جب حوالہ کیا جا رہا ہے تو اب وہ نائب رسول کی صورت میں آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے، حافظ قرآن کی صورت میں آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے، قوم کے رہنما اور رہبر کی صورت میں آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے مدرسے کے پروگرام میں آپ سے تعاون مانگا گیا۔ یاد رکھنا، جتنا پیسہ ہم اپنے مال میں خرچ کر دیتے ہیں اس کا کوئی صلہ نہیں ملنے والا۔ آپ نے اس بالٹی میں جو مدرسے کے لیے دیا ہے، آپ کے پیغمبر اس محبت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اس محبت کو ملاحظہ کر رہا ہے، اس محبت کو دیکھ رہا ہے، یہ کبھی کم نہیں ہوگا۔ بلکہ یہاں جو آپ سے کہا جا رہا تھا وہ کوئی اپنے لیے نہیں کہا جا رہا تھا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے مہمانوں کے لیے اور ان کے نونہالوں کی نشو و پرورش کے لیے، ان کے قیام و طعام کے لیے کہا جا رہا تھا۔ اپنے پیٹ کے لیے نہیں مانگا جاتا، کیوں کہ اپنے پیٹ کے لیے مانگنا درست ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اپنے پیٹ کے لیے مانگتا ہے، حدیث میں آیا ہے، اس قدر بھیانک عذاب میں گرفتار ہو جائے گا کہ قیامت کے دن جب وہ سامنے میں آئیں گے ان کے چہرے پہ گوشت نہ بلکہ ہڈیاں ہوگی۔ تو یہاں ایک ادارے کے لیے آپ سے تعاون کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے مہمانوں کے لیے جو دسترخوان بچتا ہے، پھر ان کو وہاں پڑھا لکھا کر کے، قوم کا رہنما بنا کر کے، قوم کا رہبر بنا کر کے آپ کو دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ مدرسہ کا ویلیو کیا ہے۔ آج اسکول اور کالج میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ میری اس تقریر کو سن کر کے جائیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ مدرسہ کا ویلیو کالج سے بھی بلند ہے، مدرسہ کا ویلیو میں کہتا ہوں کہ یونیورسٹی سے بھی بلند ہے، مدرسہ کا ویلیو آکسفورڈ سے بھی بلند ہے، مدرسہ کا ویلیو میں کہتا ہوں کہ کیمبرج سے بھی اونچا ہے، مدرسہ کا ویلیو میں کہتا ہوں کہ AMU اور JNU سے بھی اونچا ہے۔ لوگ ہم سے سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا مدرسہ کا ویلیو اس کیمبرج سے کیسے اونچا ہو سکتا ہے؟ جو کیمبرج ہم کو IS اور IPS کی ڈگری دیتا ہے، مدرسہ کا ویلیو یعنی اس آکسفورڈ سے کیسے اونچا ہو سکتا ہے؟ جو آکسفورڈ ہمیں انجینئرنگ کی، جو ہمیں میڈیکل سائنس کی ڈگری عطا کرتا ہے، تو غلام غوث رضا قادری کہے گا کہ تم جتنی بھی دنیا کی یونیورسٹی کا ملاحظہ کرتے ہو اور اس کا مشاہدہ کرتے ہو، وہ ساری یونیورسٹیاں تم کو تعلیم نہیں دیتی ہے، بلکہ وہ ساری یونیورسٹیاں تم کو ہنر سکھانے کا کام کرتی ہے۔ یعنی وہ ساری یونیورسٹیاں آپ کو ہنر سکھاتی ہے۔ آپ انجینئر کالج میں آئیے، انجینئرنگ کالج میں آئیے، انجینئر بن جائیے، پھر پیسہ کماتے رہیے۔ میڈیکل کالج کا دروازہ کھلا ہے آپ کے لیے، وہاں آپ کورس پورا کیجئے، ڈاکٹر بنیے، پیسہ کماتے رہیے۔ میں کہتا ہوں کہ آکسفورڈ اور کیمبرج جائیے، وہاں آپ اسکالر بنیے، پھر ان کے بعد پیسہ کماتے رہیے۔ ہم نے دیکھا ہے شہروں کی شادیوں میں، امیروں کے یہاں دیکھا ہے، مسلمانوں کے یہاں دیکھا ہے
کہ یعنی پڑھ کے آنے والا کیمبرج اور آکسفورڈ سے آتا ہے، اور ان کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہے تو ان کے گھروں کو ڈیکوریٹ کر دیا جاتا، اب ولیمے کی دعوت اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ٹیبل لگا دیا جاتا اور ٹیبلوں پہ بالٹیاں رکھ دی جاتی ہے، یہاں سبزی کی بالٹی، پھر ان کے بغل میں کہتا ہوں کہ قورمے کی بالٹی، اور اس کے بغل میں کہتا ہوں کہ سلاد کی بالٹی، اور اس کے بغل میں پلاؤ کی بالٹی لگا دی جاتی ہے۔ اب سارے پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو انجینئر کہلاتا ہے، جو اپنے آپ کو ہائیلی کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ کہلاتا ہے، وہ سارے لوگ اس شادی میں موجود رہتے، ہاتھوں میں پلیٹ پکڑا دیا جاتا ہے، اب وہ وہاں مانگنا شروع کرتے ہیں، یعنی اس سے پلاؤ لینا ہے ہم کو، اس سے بریانی لینی ہے ہم کو۔ یاد رکھیے گا کہ انسان اور جانوروں میں فرق کیسے ہوتا ہے، کھانے پینے سے فرق نہیں ہو سکتا، کیونکہ کھانا ہم بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھانا کھاتا ہے۔ پیشاب پخانے سے فرق نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم بھی پیشاب اور پخانہ کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں، لیکن دونوں میں ڈسپلین کا انتر ہوتا ہے، دونوں میں طریقے کا انتر ہوتا ہے، یعنی جانور پیشاب پخانہ وہ چلتے چلتے کر دیتا ہے، سڑک پہ پیشاب کر دے، سڑک پہ پخانہ کر دے، انسان کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کر سکتا، وہ کسی آڑ میں بیٹھ کر کے اپنی سطر کو چھپا کر کے پردے میں بیٹھ کر کے پیشاب کرتا ہے، پردے میں بیٹھ کر کے ٹوائلٹ کرتا ہے، اور پھر وہ کھڑے ہو کے نہیں کھا سکتا۔ جیسے کہ جانوروں کو دیکھا کہ چلنا شروع کرتا ہے، میدان میں یہاں چڑھ لینا ہے، میدان میں وہاں چڑھ لینا ہے، اس میں منہ ڈال دینا ہے، چل چل کے کھانا ہے۔ تو جانوروں کا کام چلتے چلتے کھانا، جانوروں کا کام ہے چلتے چلتے پیشاب اور پخانہ کرنا، انسان کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ انسان بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہے، انسان پردے میں پیشاب اور پخانہ کرتا ہے۔ ان شادیوں کا جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں، وہاں آیا ہے ANU سے پڑھنے والا، وہاں آیا ہے JNU کا اسکالر، وہاں آیا ہے کیمبرج کا اسکالر، ہائیلی کوالیفائڈ ہونے کے بعد بھی ان کا عالم یہ ہے کہ ہاتھوں میں پلیٹ لے کر کے وہ مانگتا ہے، ٹیبل پہ یہاں سلاد لینا ہے، پھر وہاں سے آگے بڑھنا وہاں پاپڑ لینا ہے، پھر وہاں سے آگے بڑھنا ہے وہاں ہم کو پلاؤ لینا ہے، پھر وہاں سے آگے بڑھنا ہم کو وہاں قورمہ لینا ہے، پھر وہاں سے آگے بڑھنا ہم کو وہاں پلاؤ لینا ہے۔ ہائیلی کوالیفائڈ ہونے کے بعد بھی مانگ مانگ کر کے کھڑے ہو کے کھاتا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان تو ہے لیکن ان کے اندر تہذیب نہیں ہے، تمدن نہیں ہے، آیا کیمبرج سے لیکن سلیقہ نہیں، آیا آکسفورڈ سے سلیقہ نہیں۔ اور اسی مدرسے میں جائیے جس کو الجامعۃ الاعجازیہ کہا جاتا ہے، یہاں اگر کوئی بچہ نورانی قاعدہ بھی پڑھتا ہو، بخاری شریف پڑھنے والوں کی بات نہیں کرتا، افتاء کرنے والوں کی بات نہیں کرتا، نورانی قاعدہ پڑھنے والا بچہ، ان کو تربیت دی گئی ہے، ان کو علم سے آراستہ کیا گیا ہے، جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو دسترخوان بچھا لیتے ہیں، اب بچھا لینے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھل لیتے ہیں، اللہ کی نعمت کو اپنے سامنے میں رکھ لیتے ہیں، پھر ان کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ کر کے داہنے ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کیمبرج اور آکسفورڈ سے آنے والا کھڑے ہو کر کے کھاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا مدرسہ بچوں کو کتنا اچھا طریقہ سکھاتا ہے، جو بیٹھ کر کے بسم اللہ پڑھ کے اللہ کی نعمت کو چبا کے اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے۔ تو ہم اس اسٹیج سے کہتے ہیں دنیا کی یونیورسٹیاں ہمیں ہنر سکھاتی ہے، مصطفیٰ کا مدرسہ تربیت اور تعلیم عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔